لہٰذا ہم نے اپنے مہمانوں کا استقبال کر لیا. صدر محفل کو بکے پیش کیا جا رہا ہے. آپ لوگ اس پہ تالیاں ہلکی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے سینئر موسٹ علی گڑھین ہیں جو آج کی صدارت فرما رہے ہیں، اور ان کے تئیں تو ہماری جبین عقیدت اپنے آپ خام ہو جانی چاہیے. انجینئر سید شعیب جو ایسوسیشن کے اس وقت صدر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، یہ آنریری سیکرٹری بھی رہے ہیں اور اپنے زمانے میں انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے. اپنے دونوں جو کردار ہیں ان کے سیکرٹری کے طور پر بھی اور صدر کے طور پر بھی. اس سال بھی بڑے بلند ارادوں کے ساتھ یہ میدان میں ہیں، اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ان کے ارادوں کو تقویت دینے کے لیے ہم سب شانہ بشانہ ان کے ساتھ رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو تعمیری کام زیادہ سوچتے ہیں، جن کے ذہن تعمیری ہیں، ان کے لیے ہم کو ہر طرح کا سپورٹ ان کے لیے ہونا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ اس وقت اپنے مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے خطبہ استقبالیہ دینے کے لیے جناب انجینئر سید شعیب صاحب تشریف لائیں اور سب کا استقبال فرما لیں. بہت بہت شکریہ جناب واصف فاروقی صاحب. قوم کے راہبر کو یاد کریں، سید نامور کو یاد کریں. آج کا دن ہے یوم سر سید، آؤ اس دیدہ ور کو یاد کریں. خواتین و حضرات، السلام علیکم. آپ سب کو بابائے قوم سر سید احمد خان کی 207ویں برتھ اینیورسری بہت بہت مبارک ہو. یہ سال اموبا لکھنؤ کے لیے اس سلسلے سے اور بھی اہم ہے کہ اموبا لکھنؤ جس کا قیام سن 1975 میں عمل میں آیا تھا، اپنے 49 سال پورے کر رہی ہے اور 50ویں سال میں قدم رکھ رہی ہے، اور اگلا سال انشاءاللہ گولڈن جوبلی سال ہوگا. خواتین و حضرات، ہماری جو نئی ایگزیکیوٹیو کمیٹی ہے اس کی تشکیل اسی فروری ماہ میں ہوئی، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اموبا کی 49 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون شہلا حق، جن کو کہ خاتون تو بہرحال ہیں وہ، لیکن مرد آہن کا کیا ترجمہ ہوگا یہ تو واصف فاروقی صاحب بتائیں گے، وہ بھی کسی آہنی خاتون سے کم نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ شہلا ہم لوگوں کے ساتھ ایک عرصہ دراز سے جڑی ہوئی ہیں ایسوسیشن سے، اور میرا اپنا تجزیہ اور میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جتنا کام شہلا نے کر دیا ہے وہ ہم لوگ مل کر کے بھی نہیں کر پائے. ہم آج کے اس اہم پروگرام میں اپنے چیف گیسٹ جناب منوج یادو صاحب IPS کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. منوج صاحب کو میں دوران طالب علمی سے جانتا ہوں، اور مجھے پری یونیورسٹی میں ان کا کلاس فیلو ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. میری داڑھی کی سفیدی پہ مت جائیے، میں نے تو پڑھائی سے جلد پیچھا چھڑا دیا، لیکن منوج جی پڑھتے رہے، حتیٰ کہ مجھ سے بھی جونیئر ایک اسٹیج وہ آئی کہ مجھ سے جونیئر جو وہاں کے یونیورسٹی میں تھے، میرے دوست عبدالقیوم صاحب موجود ہیں، سلیم حق موجود ہیں، ان کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ وہ بھی ان کے کلاس فیلو ہوئے. اور موصوف صرف پڑھائی میں ہی نہیں بلکہ یونیورسٹی کی دیگر ایکٹیویٹیز میں، یعنی شریفانہ ایکٹیویٹیز میں بھی چھائے رہتے تھے. ہم استقبال کرتے ہیں اپنے کرم فرما ڈاکٹر راحت ابرار صاحب کا، جو کہ باوجود علیل ہونے کے علی گڑھ سے اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے. ڈاکٹر راحت ابرار صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن اگر مجھ سے مختصر الفاظ میں پوچھا جائے تو اتنا ضرور عرض کروں گا کہ سر سید کے ہر پہلو پر
جو تحقیق کا کام آپ نے انجام دیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی. خدا کرے آپ کا قلم چلتا رہے اور چلتا ہی رہے. خواجہ فیضی یونس صاحب ہمارے جو مہمان خاص ہیں آج، ایک انتہائی معزز اور محترم شخصیت خواجہ سید محمد یونس صاحب مرحوم کے لائق و شائق فرزند ہیں، جنہوں نے اپنے عظیم والد کی وراثت کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ اس کے مزید فروغ کے لیے مستقل کوشاں رہتے ہیں. فیضی صاحب، ہم آپ کا بھی اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ اور آپ کے دونوں بھائی خواجہ بزمی یونس اور خواجہ سیفی یونس اس میدان عمل میں ہمیشہ سرگرم رہیں. ہم تمام حاضرین کا اور مہمانان کا بھی اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں. سب کا نام لینا تو انتہائی مشکل کام ہے. سب معزز شخصیات ہیں. آپ سبھی باعث صد احترام شخصیات ہیں جنہوں نے ہماری دعوت کو نہ صرف قبول کیا بلکہ یہاں تشریف بھی لائے. آج کے ناظم محترم واصف فاروقی صاحب کا خاص ذکر میں کروں گا کہ آپ سینئر علیگ ہیں، ممتاز شاعر ہیں، ممتاز ناظم ہیں. جو کچھ بھی ہے وہ ممتاز ہی ہے. آپ کے ساتھ ایک عجب اتفاق یہ ہے کہ آپ سر سید سے صرف 11 دن چھوٹے ہیں. مطلب جہاں تک ماہ اکتوبر کا تعلق ہے، اکتوبر کی مناسبت سے، اور جناب علی 74واں پڑاؤ پورا کر کے 75ویں میں آپ داخل ہو جائیں گے 28 اکتوبر کو. ہم ان کی درازی عمر کے ساتھ کی دعا کے ساتھ ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. حضرات، جس طرح سونا تپ کر کندن بنتا ہے، اسی طرح واصف فاروقی صاحب کی شاعری اور نظامت میں نکھار آتا جا رہا ہے. سنا یہ بھی ہے کہ جو خود تپا ہوا ہوتا ہے وہ دوسرے کو نہیں تپاتا. بہرکیف اگر آپ کو اس کے برعکس کچھ محسوس ہو تو ہمیں معاف فرمائیے گا. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ محبوبہ لکھنؤ کا ایک دیرینہ خواب سر سید مشن اسکول اور ایوان سر سید کا قیام سینئر علیگ ڈاکٹر مبشر اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر عظمیٰ کے ذریعے دی گئی زمین پر کیا جا رہا ہے. اتفاق ہے کہ آج ڈاکٹر مبشر یہاں موجود نہیں ہیں اور ان کو علی گڑھ جانا پڑا اسی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. یہ پروجیکٹ خواتین و حضرات ہمارا اور آپ سبھی کا پروجیکٹ ہے. یہ چاہے علیگ ہو چاہے غیر علیگ ہو، جو بھی سر سید سے محبت کرتے ہیں، تمام محبان سر سید کے آگے ہم دامن پھیلائے ہیں. یہ پروجیکٹ آپ کے تعاون کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. جس طرح اس کی لائبریری کا کام سینئر علی کرنل نجم الاسلام صاحب نے اسپانسر کر لیا ہے اور 10 لاکھ روپے کی رقم بھی عنایت کر دی ہے، اسی طرح دیگر مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ کم سے کم ایک کلاس روم کی تعمیر کا کام اسپانسر کر سکتے ہیں، جس کی اسٹیمیٹڈ کاسٹ تقریباً 10 لاکھ روپے ہے. جس طرح سر سید نے عطیہ دہندگان یعنی ڈونرز کے نام MAO کالج کی عمارات پر لکھوائے، اسی طرح سر سید مشن اسکول کی عمارت پر بھی ڈونرز کا نام کندہ کیا جائے گا. امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس جانب ضرور توجہ فرمائیں گے. ہمارا ارادہ سر سید مشن اسکول کو ایک بہترین تعلیم گاہ کے طور پر قائم کرنے کا ہے، جس میں تعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی توجہ دی جائے گی. میں اس ضمن میں سر سید کا ایک قول آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا. سر سید فرماتے ہیں، ہنر، فن اور علم ایسی عمدہ چیزیں ہیں کہ ان میں ہر ایک چیز کو نہایت اعلیٰ درجے تک حاصل کرنا چاہیے. ایک متعصب انسان ان تمام دلچسپ اور مفید باتوں سے جو نئی نئی تحقیقات اور نئے نئے علوم سے حاصل ہوتی ہیں محض جاہل اور ناواقف رہتا ہے. اس کی عقل اور اس کے دماغ کی قوت محض بیکار ہو جاتی ہے.
اور تربیت اور شائستگی تہذیب و انسانیت کا مطلق نشان نہیں پایا جاتا. بہت شکریہ.